السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول اسیر ہجر، ایپیسوڈ نمبر 15۔ نوٹ: اس ناول کے کردار، مقامات اور کہانی کسی بھی شخص، جگہ یا حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے، کسی اور سے مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی۔ اوزگل پچھلے کشادہ لان کے بڑے جھولے کی پشت پر سر ٹکائے بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ لائٹ پرپل کلر کی شارٹ شرٹ ٹراؤزر میں اس کا دو آتشہ حسن انتہائی سوگوار سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی محبت نے اس کو روند ڈالا تھا۔ اس کی عزت و وقار، اس کی نسوانیت، خودداری اس کے پندار کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ سراسر خسارے میں رہتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنی نسوانیت اور محبت میں سے اگر محبت کا انتخاب کرتی ہیں۔ وہ در در پر دل جاتی ہیں۔ اب صورتحال کچھ یوں بن گئی تھی کہ وہ گھر والوں سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے اپنے شوہر کا ایک بالکل جائز مطالبہ پورا کیا تھا، مگر ابھی ہماری روایت و اقدار میں کسی لڑکی کو اتنی آزادی کب حاصل کی تھی کہ اپنے بڑوں کی پگڑیوں پر پاؤں رکھ کر وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کر پاتی یا اپنی محبت کو منتخب کر لینی۔ اس پر متضاد وہ اس ستمگر میں مہر کا اس رات کا رویہ اب تک کہاں بھولی تھی، جس کی آنکھوں میں قیمتی، پاکیزگی بھرے اور خواہش کے پورے ہونے کے بعد کے لمحات میں ایسا سرد و پرائے پن کا تاثر تھا کہ اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ تبھی اگلے دن ہی وہ نایاب کے پاس گئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے جاننا چاہتی تھی کہ وہ جن کے گھر میں رہتے ہیں وہ ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ اسے اب بھی وہ گفتگو لفظ بلفظ یاد تھی جو اس کے اور اس کی ماں کے بیچ ہوئی تھی۔ وہ تمام حقیقت جان چکی تھی۔ ماضی کے تمام انکشافات جاننے کے بعد اس کے پیروں تلے سے حقیقی معنوں میں زمین سرک گئی تھی۔ وہ اس کی ماں سے نفرت کرتا تھا، اس کے خود سے، وجود سے نفرت کرتا تھا۔ تو کیا ان کے بیچ یہ رشتہ محض نفرت کی بنیاد پر کھڑا تھا؟ وہ محبت جو وہ کچھ عرصے سے اس پر لٹا رہا تھا، وہ وفائیں جو اس پر نچھاور کی تھی، وہ محض اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھی؟ ایک سراب تھا جس کے پیچھے وہ آبلا پا اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ زندگی کس موڑ پر آن رکی تھی کہ وہ نہ آگے کی رہی تھی نہ پیچھے کی۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ ان کی نند دعا زہرا ان سے بے بنیاد نفرت کرتی ہیں۔ ایک پتھر پر مسلسل پانی کے قطرے ٹپکتے رہیں تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو ایک جیتا جاگتا انسان تھا جس کے ذہن میں دعا زہرا برسوں سے نایاب کے خلاف زہر گھول رہی تھی۔ اب بھی میچیور اور ایک سینسیبل بندہ ہونے کے باوجود وہ بچپن سے اب تک کی باتیں اس کے دماغ میں پہلے دن سے برقرار تھیں۔ یہی زہر تھا جو اس کے احساسات اور جذبات کو دیمک کی طرح چاٹ گیا تھا۔ یہی نفرت تھی جو اس کے سینے میں اب تک برقرار تھی۔ ابھی تو اوزگل کے دل میں ایک موہوم سی امید باقی تھی کہ وہ آ کر اس کی تمام تر منفی سوچوں کو جھٹلا دے گا، اسے تسلی دے گا، ایک دلاسا کہ وہ کسی دن آ کر کہے گا ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سوچ رہی ہے۔ اوزگل ابھی خود فریبی کا شکار تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس مقام پر آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس سے، اس کی ماں سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ نصیب تھا اللہ کی جانب سے، ایک حادثہ تھا۔ اس کی ماں نے، اس نے جان بوجھ کر تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، تو وہ کیوں کہے گا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے؟ اوزگل کی ایک آخری امید تھی کہ جسے اس نے اپنی ہر حد پار کرتے اپنا بنا لیا تھا، وہ کہے گا کہ وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوگا جتنی کہ وہ اس سے کرتی ہے۔ اوزگل نے تو دنیا بھلا کر اس سے اپنی چاہت، اپنا مان اور اپنی ناموس سونپی ہے، تو کوئی ایسا پتھر دل شخص تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اتنی محبت پانے کے باوجود اس پر پھر بھی اثر نہ ہو۔ 2 سے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس دوران وہ محض 2 مرتبہ حویلی آیا تھا۔ اس سے ملنے بھی آیا مگر سرسری سی ملاقاتیں رہیں۔ نہ کوئی ڈھنگ سے بات ہو پائی، نہ محبوب سے کوئی گلہ شکوہ کیا۔ اب تو اس کی جامد خاموشی، اداسی اور کھویا کھویا رہنا پوری حویلی کے افراد کو محسوس ہو چکا تھا۔ ویرا بھی اس سے پوچھ کر تھک چکی تھی کہ آخر اس سے ہوا کیا ہے، مگر اس کی وہی مستقل خاموشی جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پورا دن یوں ہی کسل مندی اور اداسی بھری خاموشی سے گزار کر وہ بغیر رات کا کھانا کھائے بستر پر چت لیٹی تھی۔ دل بھر بھر آنے لگا تھا۔ وہ کتنی اذیت، دکھ اور کٹھن کا شکار تھی کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اب بھی بائیں جانب کروٹ بدلے وہ لیٹی دیوار کی پیلنگ کے ڈیزائن کو گھورے جا رہی تھی، جب بہت اچانک اپنے پیچھے کھڑکی کے پاس مخصوص آہٹ محسوس ہوئی۔
مگر وہ ہنوز اسی پوزیشن میں لیٹی رہی۔ قریب سلیمان خانزادہ نے اس کی پشت کو بغور دیکھا اور بیڈ پر چلا آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کے پاس بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوا تھا۔ کئی پل یوں ہی دمیز خاموشی کی چادر میں چھپے گزر گئے۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ کیا ہوا ہے میمی گل؟ قریب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے کیا ہوا ہے۔ اگر پھر بھی انجان بننے کی کوشش کریں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اوز گل نے بڑی مشکل سے مگر بول ہی دیا۔ گلے آنسوں کا ایک پھندا سا لگا، سینے میں گھٹن تھی، ایک گولا سا اٹکتا سانس تنگ کر رہا تھا۔ قریب نے اس کی پشت کو گھورا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ کیا واقعی یہ میمی گل کی اتنی زبان چل رہی ہے؟ رات کا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ قریب نے اچانک پوچھا۔ اوز گل کے لبوں پر ایک تلخیہ مسکراہٹ کھل گئی۔ مطلب وہ اتنا بھی انجان نہیں تھا تو پھر اس کے دل کی جذبات کی کیفیت سے اتنا انجان کیوں بن رہا تھا؟ اسے مزید کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا جب قریب نے اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے کشادہ سینے میں چھپا لیا۔ وہ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چومتا رہا، مگر اس بات سے بھی جان بوجھ کر نگاہیں چرا گیا کہ اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھو کر بوجھل کرتے اوز گل کی پلکیں پوری طرح بھیگی ہوئی تھیں۔ الٹا مزید ان موتیوں کو اپنے ہونٹوں میں جذب کرتا گیا۔ وہ اس کی باہوں میں بے جان مردے کی طرح تھی، مگر وہ اس قدر ظالم اور بے حس شخص تھا کہ اسے اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو محض اس کی ذات میں گم اپنا سکون تلاش کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ اوز گل نے تنگ آ کر اسے کچھ کہنا چاہا، جب قریب نے یہ موقع بھی چھینتے اس کے نازک گداز لبوں پر اپنا تسلط قائم کیا اور اس کے سارے الفاظ چھین لیے۔ آج یہ قربت اوز گل کی جان پر بہت باری اور گراں ثابت ہو رہی تھی کہ لمحہ بلمحہ بڑھتی اس کی گستاخیوں اور بے باکیوں نے اسے وحشت و اذیت سے دوچار کیا تھا۔ آخر قربت کے انتہائی لمحات تھے جب اس نے اس کی مڑی ہوئی گھنی پلکوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھو کر آج پھر وہی سوال دہرایا۔ سنیں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ نہیں، میں تم سے انتہا کی نفرت کرتا ہوں، اس نے صفاقی سے کہا۔ اس پر متضاد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ الفاظ کہے تو اوز گل کو لگا کہ ابھی آج اسی وقت اسی لمحے اس نے اپنے مان، احترام اور اپنی ناموس و نصفانیت کا بھرم قائم کرنے کو کوئی قدم نہ اٹھایا تو وہ کبھی سر اٹھا کر جی پائے گی، نہ خود کو معاف کر پائے گی، نہ کوئی اور اسے معاف کر پائے گا۔ تبھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس نے اس شخص کو خود سے دور جھٹک کر اپنا بکھرا سراپا بے تحاشا روتے ہوئے سمیٹا، جبکہ اس کے محض ایک مرتبہ کے دھتکارنے پر وہ شخص غم و غصے سے پاگل ہوا تھا۔ تبھی لال انگارہ وحشت بڑی نگاہوں سے اسے گھورا۔ وٹ دا ہیل، تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایسا کرنے کی؟ فوراً اپنی جگہ پر واپس آؤ، وہ دھاڑا تھا۔ تبھی اوز گل نے بلکتے ہوئے روتے اس کی جانب دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اوز گل نے بلکتے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی نہیں۔ اگر آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے نکاح کیوں کیا آپ نے؟ چوروں اور بزدلوں کی طرح میرے کمرے میں کیا کرنے آتے ہیں؟ اگر نفرت ہے تو یہ تعلق کیوں؟ میری عزت سے کھیل کر کیا مل رہا ہے آپ کو؟ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کی آڑ میں صرف اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے ہیں تو جائیں کسی کوٹھے پر چلے جائیں، مجھے اس طرح مت رون دیں۔ مجھ سے نفرت ہے تو یہ تعلق کیوں بنایا آپ نے کہ میں اپنی ہی نگاہوں میں گر گئی ہوں؟ آج وہ اپنے حق کے لیے بولتی، اس کی آواز ایک مرتبہ بھی نہیں لڑکھڑائی تھی، بلکہ سسکیوں کے درمیان ہر بات بلا جھجک چیخ کر بول دی۔ باتیں تو سچی تھیں مگر بے تحاشا کڑوی تھیں، جو اس شخص کو تیر کی طرح چیر گئی تھیں۔ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا یہاں واپس آؤ، قریب نے غرا کر کہتے اسے بری طرح گھورا۔ اوز گل نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ اوز گل، میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسے دھتکارنے کی؟ فوراً اپنی جگہ پر واپس آؤ، نہیں تو میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ وہ پھر سے چلایا، مگر آج اس کی قدرے بلند آواز بھی اوز گل کو ڈرانے میں ناکام ہوئی تھی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، اوز گل نے بھی غرا کر کہتے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اب ڈرنے والی نہیں تھی، یا شاید وہ اس صورتحال کے بعد، اس کی اس قدر درندگی اور بے حسی کے بعد، اب اس سے کم از کم کبھی بھی ڈرنے والی نہیں تھی کہ آخر رات کے اندھیروں میں بزدلوں کی طرح اس کے کمرے میں آ کر اس کی ذات کا غرور چھیننے والا شخص اس سے کیا ڈرا جا سکتا تھا۔ آخری مرتبہ بول رہا ہوں اوز گل، میں چلا گیا تو لوٹ کر نہیں آؤں گا، پھر فیس کرتی رہنا سب کو اکیلے۔ وہ اب بیڈ سے اٹھتا اپنی شرٹ کے بٹن بند کردہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا تھا، مگر اوز گل کے اگلے الفاظ پر وہ جبڑے بری طرح بھینچ گیا تھا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے وہ اسے آئینہ دکھا رہی ہو، جس میں اس کا چہرہ اسے کافی بھیانک لگا۔
آپ سے اس سے زیادہ کی توقع بھی نہیں ہے مجھے، نہ ہی اب کوئی امید رہی ہے، اسی لیے آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، اور آئندہ رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح میرے پاس آنے سے پرہیز کیجیے گا۔ یقیناً ایک خانزادے میں اتنی غیرت تو ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کے منع کرنے پر بزدلوں کی طرح اس سے راتوں کو چھپ کر ملنا بند کرے۔ اگر کبھی خود میں اتنی ہمت پائی کہ دن کے اجالے میں مجھ سے ملنے کی جرت ہو تو چلے آئیے گا میرے پاس، یقین کرے میں اپنا آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گی۔ اوزگل نے اپنے گرد چادر پھیلاتے سرخ روئی آنکھوں سے اس کی جانب گھرا کر دیکھا۔ آج اس شخص نے اپنے ہر عمل، اپنے ہر لفظ سے اوزگل کی محبت کو بری طرح رونتے، اس کی عزت و وقار کی دھجیاں بکھیرتے خود سے اس کی بے پناہ و بے تحاشا محبت کو جیسے اپنے آپ موت کی نیند سلا دیا تھا۔ محبت اپنی جگہ، مگر جو آج اس نے اس کی انا اور خودداری پر وار کرتے اس کی ہر امید توڑی تھی، اس نے پرانی والی بزدل، ڈرپوک، چھوئی موئی سی محبت میں مری ہوئی، ہاری ہوئی اوزگل کو بھی جیسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ بکھرا ہولیا، رونے کی شدت سے سرخ پڑا چہرہ، اس کے سوگوار حسن میں چار چاند لگا گیا تھا۔ قریب ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اسے گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگایا۔ اس ساری بکواس کا انجام جانتی ہو؟ اپنے پورے ہوش میں یہ سب بول رہی ہو نا؟ قریب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ جواباً اس کے لبوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ دیکھ کر قریب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اوزگل نے غم و غصے اور قدرے نفرت سے اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے آپ؟ میری عزت سے کھیلیں گے تو بہت کھیل چکے، اب بس اور نہیں، یا موت دیں گے تو آپ کو بہت مبارک ہو۔ ابھی تک جو میرے ساتھ کیا وہ آپ اوزگل عریب سلیمان خانزادہ کو بے بوت مار چکے ہیں، اب مجھے اپنی نام نہاد نفرت کی بھینٹ چڑھا چکے ہیں۔ اب اس زندہ لاشے کی سانسیں بند کرنی ہے تو کر دیں، مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اوزگل نے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے بری طرح جھٹک کر ادھر ادھر دیکھا۔ بلکہ رکیں، آپ کی بزدلی تو شاید آپ کو اتنی جرت کا مظاہرہ کرنے کی بھی اجازت نہ دے، تو میں اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جان لے لیتی ہوں۔ اس کا اتنا جنون، اتنی وحشت اور اتنی جرت پر قریب اسے سرد و سپاٹ انداز میں دیکھے گیا۔ وہ لپک کر ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ کی جانب بڑھی، اپنے ہاتھ میں چاقو اٹھایا اور پوری طاقت سے اپنے گردن پر رکھ دیا۔ قریب بجلی کسی تیزی سے اس تک آیا اور اس کی پشت سے دونوں ہاتھ دبوچ کر اس کی کمر پر لگائے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ بہیو اوزگل، بند کرو اپنا یہ پاگل پن، میری پوری بات سنو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قریب اس کے کان میں دھاڑتا اسے یوں ہی جکڑے بیڈ پر پٹک گیا۔ اوزگل اوندے منہ بیڈ پر لیٹی تھی اور قریب نے ہنوز اس کی کمر پر اس کے ہاتھ باندھ کر اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ جما کر اسے پوری طرح بے بس کیا۔ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں، چھوڑے مجھے آپ کی نفرت کا پرچار نہیں سننا، کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، گیٹ لاس فرام ہیئر۔ وہ بلند آواز میں چیختی اس کی گرفت میں کسی چڑیا کی طرح پھڑ پھڑائی۔ قریب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، تبھی پینٹ کی پاکٹ میں سے منی سائز انجیکشن نکال کر اس کی پچھلی گردن میں انجیکٹ کر دیا۔ آئی! اوزگل کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ وہ تو شکر تھا آج حویلی میں کوئی بڑا موجود نہیں تھا۔ داجی، سلیمان اور سلطان کھاریاں گئے تھے۔ بی جان، سائمہ اور نایاب کسی رشتہ دار کی میت پر گئے ہوئے تھے اور ویرا اور انل کے کمرے اس کے کمرے سے بہت دور تھے۔ غفران اپنے سسرال میں تھی، سب سرونٹس اپنے اپنے کوارٹر میں تھے، جس کی وجہ سے کسی کو اس کمرے میں مچنے والے دنگل کی کانوں کار خبر نہ ہوئی۔ بہت جلد اوزگل کی تمام مزاحمت دم توڑ گئی تو قریب نے اسے نرمی سے اپنی گرفت سے آزاد کیا، اسے سیدھا کرتے بازو میں اٹھایا اور تکیے پر لیٹا دیا۔ اس دوران ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھی۔ ڈول پرسنالٹی رکھنے والا اس شخص کے دماغ میں اب کیا چل رہا تھا کسی کو خبر نہیں تھی۔ ہاں، مگر اس کی گردن پر ہلکا سا کٹ دیکھ کر اس نے اپنے جبڑے بری طرح بینچ لیے۔ پاگل، سلی سٹوپڈ گرل، قریب نے دانت پیس کر کہتے اس کے دوپٹے سے خون کی ہلکی سی لکیر صاف کرتے پاکٹ سے سنی پلاسٹ نکال کر اس کی گردن پر لگایا۔ آج تو میمی گل شیرنی بن کر اس سے بھڑ گئی تھی۔ اس پنجہ آزمائی نے اسے روح تک سرشار کیا تھا۔ اس کا یہ انوکھا روپ دیکھ وہ اب تک متحیر سا تھا۔ اگر وہ آپے سے باہر ہوئی تھی تو قریب بھی کم تیش و اشتعال کا شکار نہیں ہوا تھا۔ لیڈی باس، جانے من، آج کے بعد الٹی گنتی شروع۔ مجھے ظالم، بے حس، بے غیرت، بزدل، جانے کیا کیا کہتی رہی ہو۔ آج کے بعد سے میری ہمت، جرت اور بے باکی کے مظاہرے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھنا۔ خاموش رہنا، پر شکوہ مت کرنا۔ ایک چھوٹا سا ڈیمو رکھ کر جاتا ہوں، آج یہ کٹ یہاں گردن پر نہیں ادھر لگنا چاہیے تھا۔ وہ اس سے کہتے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے نچلے لب پر اپنے دانت سے ہلکا سا کٹ لگایا۔ وہ اس اذیت سے بے ہوشی میں بھی مچل گئی۔
لال بھبو کا لب سے خون کی ایک ہلکی سی بوند نمودار ہوئی، جسے اس نے استہزائیہ انداز میں دیکھا۔ یہی میسج اپنے موبائل میں ٹائپ کر کے اس کے موبائل میں بھیجا اور حسب معمول عادتاً تقریباً 3 بجے تک اس کے سرہانے بیٹھا اسے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر جتنی خاموشی سے اس کے کمرے میں آیا تھا، اس پر ایک آخری نگاہ ڈال کر اتنی ہی خاموشی سے اس کمرے سے چلا بھی گیا۔ ثنایا ایک ماں سے بولائی پھر رہی تھی۔ رامیش اس دن کا گیا واپس نہیں آیا تھا۔ وہ جتنا بھی اس کی یاد سے دامن چھڑواتی، مگر وہ ظالم سیاد کی طرح اس کی روح تک میں اپنے پندے گاڑ چکا تھا۔ آنکھیں اسے اپنے قریب بھی دیکھنا چاہتی تھیں، مگر دل اس پہ دوبارہ اعتبار کر کے پھر سے ٹوٹنے سے بھی ڈرتا تھا کہ جو شخص دنیا سے اپنی اصل پہچان تک چھپاتا تھا، اس پر انسان اعتبار کرتا بھی تو کیسے؟ کہ نکاح کے وقت اس نے کہا تھا کہ مولوی صاحب میرا نام رامیش حارث بیگ پکارے گا تو تم اسے قبول کرنا ہے۔ ثنایا نے حیران ہوتے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے اسے سختی سے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ بعد میں بھی وہ اسے ایک مرتبہ میٹ کے سامنے رامیش پکارنے لگے کی گستاخی کی، تب رامیش نے اسے تو کچھ نہیں کہا، مگر سارے نوکروں کی شامت آئی تھی کہ اس نے اپنا سارا غصہ انہی پہ نکالا تھا۔ تب سے ثنایا نے اسے اس کے اصل نام سے پکارنے سے توبہ کی تھی۔ جس کی خود کی شخصیت اتنی پیچیدگی لیے ہوئی تھی، وہ اسے کیسے اپنا اعتبار سونپ دیتی؟ لیکن سوچ کی ساری تنابیں اسی شخص میں اٹکی ہوئی تھی۔ اپنی ہی کیفیت سے وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ابھی بھی روم سے لاؤنج اور لاؤنج سے پچھلے باغ تک برآمدے کے کتنے ہی چکر کاٹ چکی تھی کہ اب تو ٹانگیں بھی شل ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا بی بی جی، آپ کی تو طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ایک کل وقتی ملازمہ رامیش اس کے لیے باہر کر چکا تھا، مگر وہ اس ایک مہینے میں اپنے روم سے بہت کم باہر نکلی تھی۔ اب تو اسے اس فارم ہاؤس کی سیلنگ ڈیزائن تک حفظ ہو چکا تھا۔ نہیں وہ میں بس یوں ہی۔ اچھا سنو، تمہارے صاحب کب تک آئیں گے؟ ثنایا سے جب کوئی بات نہ بن پائی تو سیدھے رامیش کے بارے میں پوچھ لیا۔ وہ ادھیڑ عمر ملازمہ زمانہ شناس عورت تھی۔ ثنایا کی جھنجھلاہٹ کو دیکھ کے اپنی ہنسی دبائی اور لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ پیاری سی لڑکی ان کے مالک پہ اپنا دل ہار بیٹھی ہے، مگر خود سے بھی اقرار کرنے سے ڈرتی ہے۔ اچھا جاؤ میرے لیے چائے بنا لاؤ، سر میں درد ہو رہا ہے میرے۔ جی بی بی جی۔ ملازمہ یہ کہتے ہی کچن میں چلی گئی اور ثنایا اس ظالم کو کوستے لاؤنج کی وال میرر ونڈو کے قریب آ رکی۔ باہر چھاجو چھاج می برس رہا تھا، ہر طرف جل تھل ہو رہی تھی۔ جانے اسے کیوں رونا آ رہا تھا۔ جب زیادہ ہی دل بھر آیا تو وہ پچھلی جانب باغیچے میں چلی آئی۔ لان کے بیچوں بیچ وہ آنکھیں موند کے کھڑی تھی۔ سونا، ثنایا، کہ اس سے دور کہیں سے اسی ظالم کی آواز سنائی دی، مگر وہ اپنا وہم سمجھ کے اگنور کر گئی۔ بارش کی شرارتی بوندوں نے اس پہ چھائی سارے کلفت بیزاری دھو ڈالی۔ اس کے دل پہ بھی جو محبت وہی بن کے اتر آئی تھی، یکلخت اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ کیا مجھے اس سے محبت ہے؟ اس نے چپکے سے اپنے دل سے پوچھا۔ دھڑکنوں کی تال نے اپنی لے بدلی اور اس کے انگ انگ میں سرشاری سی بھر دی۔ اسی کیفیت میں ثنایا نے اپنے بازو کھولے اور آہستہ آہستہ سے گھومنا شروع کر دیا۔ ہاں مجھے تم سے محبت ہے رامیش، بہت محبت ہے۔ اس کی جان لیوا سرگوشی پیچھے کھڑے وجود پر پھولوں کی برسات بن کے گری۔ سارا غصہ، سارا جنون، ثنایا کے بھیگے بدن کی رعنائیاں بکھیرتے وجود اور اس پہ متضاد اس کی محبت کا اقرار رامیش کو اپنے خون کے اندر سرایت کرتا محسوس ہوا۔ ثنایا جو گول گول گھوم رہی تھی، اچانک چکرانے سے اس کے بالکل سامنے لڑکھڑاتی ہوئی رکی۔ موسلادھار بارش میں وہ اب بھی اس کی شبیہ کو اپنا الویژن سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں رامیش کے سنگ دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ ایک دم چکرا کر گرنے سے بچنے کے لیے پاس ہی انجیر کے بڑے درخت سے ٹیک لگائی۔ اس کے کلون کی جان لیوا خوشبو ہر سانس کے ساتھ اندر کھینچی۔ بہت ظالم ہیں آپ، اتنا بھی کوئی ستاتا ہے کیا؟ 1 مہینے سے میں بالکل نہیں سوئی، کیونکہ آپ میری نیندیں، چین، سکون چرا کر لے گئے تھے۔ ظالم ہونے کے ساتھ پتہ ہے آپ ایک چور بھی ہو، مگر جو بھی ہو میرے دل کے بہت قریب ہو گئے ہو۔ کوئی اتنا بھی تنگ کرتا ہے کیا؟ دیکھنا جب میرے پاس آؤ گے نا، آپ کو اتنا ہی ستاؤں گی، بالکل بات نہیں کروں گی۔ آپ جتنا بھی بناؤں گے بالکل نہیں مانوں گی، نہ ہی آپ کو کبھی بتانا ہے کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ آپ کو اپنا اعتبار سونپنا چاہتی ہوں، یہ نہیں کہ مجھے اپنا اعتبار سونپو خود کے قریب کر کے دور جھٹک دیتے ہو۔ کیوں نہیں میرے دل کی بات سمجھتے کہ یہ پاگل دل اب صرف آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، محسوس کرنا چاہتا ہے۔ رامیش اس کی حالت دیکھ کے محفوظ ہوا، کیونکہ محترمہ ابھی تک یہ سب خواب سمجھ رہی تھی اور رامیش کے سامنے ہی درخت کے تنے سے سر ٹکا کر اپنے دل کی شکایتیں بیان کر رہی تھی۔
ایک بار تو رامش کا دل کیا اس پہ اپنے پیار کی برسات کر دے، مگر آسمان سے برستی یہ بارش تو اس کے لیے رحمت کیا نعمت بھی ثابت ہوئی تھی کہ آج اپنی لائف لائن کے دل کی ساری باتیں اسے پتہ چل گئی تھیں۔ وہ قدرت کے اس اتفاق پہ دل سے شکر گزار ہوا، مگر جتنا اس محترمہ نے اس کا دل چلایا تھا، اب تھوڑا تنگ کرنے کی، ستانے کی اس کی باری تھی۔ رامش نے آگے بڑھ کر اپنے بازو اس کے گرد باندھے اور گرفت مضبوط کی۔ وجہ میڈم کا لرزتا کانپتا وجود تھا، جو اس بے موسمی بارش اور کافی دیر سے بھیگنے کی وجہ سے اب بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ مگر وہ میڈم جو اپنے خیالوں میں ڈوبی، اس کی خوشبو کو خود میں اترتا محسوس کر کے، دل کے احساسات بتا کے، برستی بارش میں اب نیلے پڑتے ہونٹ اور کانپتے لرزتے وجود کے ساتھ کھڑی تھی۔ خود کو ایک مضبوط اور گرم گرفت میں پا کر آہستہ سے اپنا سر اٹھایا تو نظری سیدھی اس کی خمار بھری سرخ بھوری آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس نے چیخنے کو اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک رامش نے ہر چیز سے پسے پش ڈال اس کے لبوں پر اپنی گرفت جما لی۔ ایک بازو سختی سے کمر پہ لپیٹے، دوسرے بازو سے گردن پہ رکھے، قطرہ کرتا اس میں اپنی سانسیں انڈیلنے لگا۔ ثنایا جس کو اپنا وہم سمجھ کے مزے سے اپنی فیلنگز شیئر کر رہی تھی، وہ سچ میں کوئی الویژن نہیں، رامش خود تھا۔ جیسے جیسے لمحے تیزی سے سرک رہے تھے، رامش کی گرفت میں شدت آتی جا رہی تھی۔ ثنایا نے مچل کر اس سے دور کرنا چاہا تو لبوں پر ہوئے دانتوں کے تشدد نے اس کی یہ مزاحمت بھی روک دی۔ اس کا بے جان ہوتا وجود محسوس کر کے رامش نے اس کی سانسوں کو آزادی دی اور خود بھی گہری سانس بھری۔ ثنایا کا تنفس بری طرح بگڑ چکا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی، ایک نظر اسے دیکھتی، راہ فرار اختیار کرنے کی تگدوں میں اندر بھاگتی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر گئی تھی۔ پھر رامش کے ہزار کوشش کے باوجود نہ اس نے دروازہ کھولا، نہ ہی کمرے سے باہر آئی، بلکہ اس کی ہلکی سسکیاں سن کر رامش کا دل کیا ماتھا پیٹ لے، جبکہ ثنایا کے وہم اور وسوسوں کی بدولت اور اس قدر خوبصورت اظہار کے بعد بھی رامش کی ایک اور رات پوری طرح سے برباد ہو گئی۔ غفران اجڑی بکھری سی حالت میں اسی کمرے میں پڑی تھی۔ تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا اسے اس زندان میں قید ہوئے۔ ایک کل وقتی ملازمہ اس کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتی، جو اس کا ہاتھ چھوٹے سے چھوٹا کام کرتی تھی، مگر وہ اس دن کا یہاں سے گیا واپس نہیں لوٹا تھا۔ یہاں اس کے اسی کمرے میں اس کی ضرورت کا ہر سامان پہنچا دیا تھا، حالانکہ اس کے کپڑے بھی، مگر سارے کپڑے مشرقی طرز کے تھے جنہیں پہن کر اس کا تمام خوبصورتی سے وجود چھپ جاتا تھا۔ اس نے ان کپڑوں یا چیزوں کو لے کر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، جبکہ سکندر کا سوچنا تھا شاید وہ احتجاج کرے اور سکندر کو اسے پھر سے سیدھا کرنا پڑے، مگر ایسی نوبت ہی نہیں آئی۔ غفران سرخ سادہ شارٹ فراک اور ٹراؤزر میں دوپٹہ کاندھوں پر پھیلائے اس وقت اس فارم ہاؤس کی اسٹڈی میں کتابیں دیکھ رہی تھی، جب باہر سے اسے اس کی آواز آئی اور دل کی دھڑکن سست پڑ گئی۔ غفران نے دروازے سے کان لگا کر سنا، وہ ملازمہ سے اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سنو، تمہاری بیگم صاحبہ کہاں ہے؟ اسے باہر بلاؤ۔ غفران نے اسے کہتے سنا، مگر بیٹا رہنے دو، مجھے کمرہ بتا دو، میں اس سے خود مل لیتی ہوں۔ ہاں، یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ یہ سائمہ بیگم تھی جنہیں وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ غفران کی آنکھیں جھلملا گئیں، خوبصورت براؤن آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ تیزی سے اسٹڈی سے باہر نکلی۔ موم؟ غفران کی آواز پر وہ دونوں ہی اس کی جانب متوجہ ہوئے، مگر اس شخص نے اس پر ایک نظر ڈال کر اپنی نگاہیں پھیر لی تھیں۔ سائمہ بیگم جو اس کا ویران چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گئیں، اپنی باہیں پھیلائیں جن میں وہ جلدی سے آن سمائیں۔ مما، آپ کو اندازہ نہیں میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، وہ سسک کر بولی۔ سائمہ بیگم کو لاڈلی بیٹی کے چہرے کی ویرانی دیکھ جیسے اپنی ساری ناراضگی، سارا غصہ بھول گئی تھی۔ میری بچی کیسی ہو؟ سائمہ بیگم نے اس کا چہرہ چوما۔ وہ ہنوز منہ بسور کر روئی گئی۔ پھر وہ سارا دن سائمہ بیگم نے اس کے ساتھ گزارا اور شام کو انہیں جانا پڑا۔ سائمہ بیگم نے فارم ہاؤس کے متعلق کوئی بات اس سے نہ پوچھی نہ کہی۔ تب غفران ان کے جانے کا سوچ کر پھر سے رونے لگی، مگر سائمہ نے اسے تسلی دی کہ وہ جلد اس سے پھر ملنے آئیں گی۔ سائمہ چلی گئیں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی جب میڈ اس کے پاس آئی۔ بی بی جی جلدی باہر آئیں، صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں گاڑی میں۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ وہ کہاں لے جائے گا مجھے لے کر؟ غفران نے اضطراری انداز میں اپنی انگلیاں چٹکھائیں۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ بی بی جی، مگر انہوں نے کہا کہ آپ بڑی چادر لے کر اپنا چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلے۔ ملازمہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میری چیزیں ادھر ہی ہیں تو کیسے جاؤں؟ غفران نے اس جلاد سے گھبرا کر ایک اور بہانہ گڑھا، مگر وہ یہاں بھی ہر چیز کا حل لے کر آئی تھی۔ بی بی جی صاحب نے کہا وہ آپ کی چیزیں بعد میں خود ہی منگوا لیں گے، آپ جلدی آئیں۔
میڈ نے کہتے اس کی شال کر دی جو اسے کندھوں پر پھیلا لی۔ ٹھیک ہے۔ غفران نے سر جھٹکا۔ بھلا اس سڑیل سے اتنا گھبرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر وہ اس کے لیے غیر اہم تھی تو وہ کون سا اس کی توجہ حاصل کرنے کو مری جا رہی تھی؟ غفران لاپرواہی سے باہر نکلی۔ سامنے ہی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بے تاثر چہرہ لیے سامنے نگاہیں مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ غفران نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اطمینان سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی اس فضول سی حرکت کے باوجود سکندر نے خاموشی سے گاڑی چلا دی۔ گاڑی میں معنی خیز سے خاموشی کا راز تھا۔ وہ بھی باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ سکندر نے ایک نظر اسے دیکھا اور بری طرح سے اپنے جبڑے بیچ لیے۔ غفران کو ہوش تب آیا جب گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے ڈرائیو وے پر ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے تحیر سے حویلی کو دیکھا مگر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی رہی۔ سکندر نے گاڑی سے اتر کر ایک ملازمہ کو اشارہ کیا۔ وہ دوڑ کر ان تک آئی۔ بی بی کو امی جان کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہنا میں رات کو لیٹ واپس آؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر غفران تیزی سے گاڑی سے اتر گئی اور ملازمہ کے پیچھے ہو لی۔ ملازمہ نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ آخر کیسے میاں بیوی تھے جو ایک دوسرے کو مخاطب کرنے یا سلام کرنے کے بھی رودار نہیں تھے۔ غفران ملازمہ کے ساتھ اندر چلی گئی۔ سکندر نے ایک گہری سانس بھر کر وہاں سے تیزی سے گاڑی نکالی۔ اذہان اور اس کے کیب کے کچھ لوگ اور لوگوں کو ایمرجنسی میں بلایا گیا تھا۔ تب انہیں یہاں آ کر پتہ چلا کہ انہیں ایک مشن کے لیے فوری نکلنا ہے۔ وہ جلدی سے متعلقہ مقام پر پہنچے تھے۔ وہ 4 جوان رسی کے ذریعے ان 3 منزلہ عمارت کی بیک سائڈ پر بہت محتاط انداز میں اترے تھے اور اب چیتے کی طرح دبے پاؤں فرنٹ سائڈ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ عمارت ایک ملٹری کالج کی تھی اور وہ سب جانتے تھے کہ موت کے منہ میں گھس آئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ اذہان نے خاموشی سے سرگوشی کی۔ 4 سے 5 لوگ بچوں کے پاس ہیں۔ ایک آدمی نے خودکش جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ بالکل بچوں کے درمیان میں کھڑا ہے، باقی ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اسی درمیان والے کو جہنم رسید کرنا ہے۔ اتنی ہی خاموشی اور دھیمی سرگوشیوں میں اسے بریفنگ دی گئی۔ اوکے، مجھے ریڈی کرو۔ اذہان کے کہنے کی دیر تھی جب اسے بلٹ پروف جیکٹ پہنائی گئی، بم ڈسپوزیبل لباس پہنایا گیا۔ سر، بہت رسک ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ذرا سی خطا ہو گئی اور ان سے بھی نشانہ خطا ہو گیا تو وہ آدمی آپ سمیت اس پوری عمارت کے پرخچے اڑا دے گا۔ ایک جوان نے فکر مندی سے کہا۔ فکر مت کرو جوان، میرے جیسا ہر جوان اپنی زندگی میں اسی لمحے اسی پل کا پل پل انتظار کرتا ہے جب معلوم ہو کہ اپنے اور شہادت کے درمیان بس اسی 1 انچ کا فاصلہ باقی ہے۔ اذہان کی آنکھوں کی چمک دیکھنے کے قابل تھی۔ اس نے مضبوطی سے خود کو ایک رسی سے باندھ لیا۔ اپنی رائفل اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے نشانہ باندھنے کے لیے خود کو بالکل تیار کیا۔ دلوں کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ جذبہ دل نے بہادری اور جرأت کو بڑھاوا دے کر اکسایا۔ موت بالکل سامنے باہیں پھیلائے کھڑی تھی اور وہ اس موت کو باہوں میں سمانے کو بالکل تیار کھڑا تھا۔ اوکے عزیز وطن، جسٹ ڈو اٹ، اذہان دبے دبے پرجوش لہجے میں بولا اور رسی کے ذریعے اس مین ہال میں کود جاتا جب اذہان سر، ایک جوان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے مشن ابورٹ کا اشارہ کر دیا۔ اذہان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عین مقصد کی تکمیل تک پہنچنے سے پہلے یہ کس کے آرڈرز تھے کہ اسے مشن ابورٹ کرنا پڑا؟ واٹس رانگ؟ وہ جھنجھلایا۔ سر، عین آخری لمحات میں اس مشن کے ابورٹ کرنے کے آرڈرز آئے ہیں، ایک سپاہی نے اسے بتایا۔ کس نے دیے یہ آرڈرز؟ سر، یشم سلطان خان زادہ نے۔ سپاہی نے چپکے سے بتایا۔ واٹ؟ تبھی وہاں افراتفری سی ہوئی تھی جب اچانک کہیں سے وہ شخص اسی شان و شوکت سے وہاں ظہور پذیر ہوا۔ کیپٹن، کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، اپنی جیکٹ اور سامان مجھے دیں، آپ کی جگہ میں لوں گا۔ یشم سلطان خان زادہ کی روبدار آواز نے وہاں موجود سب سپاہیوں کا خون گرما دیا۔ لیکن سر، اذہان نے بجھے دل سے کچھ کہنا چاہا۔ نو مور آرگیو کیپٹن۔ یشم سلطان خان زادہ کی سنجیدہ ٹوک آواز نے اسے چپ کروا دیا۔ صرف 1 منٹ میں یشم سلطان رسی باندھ کر اذہان کی جگہ حال میں کودنے کو بالکل تیار تھا۔ دوسری جانب اذہان اچھے سے جانتا تھا اس شخص نے آخری لمحات میں یہ آرڈر کیوں اور کس لیے دیے تھے۔ وہ کیوں اس کے نصیب کی موت کو اپنے نام لکھوا لینا چاہتا تھا۔ سر، یہ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ اذہان نے شکوہ کنار لہجے میں اس کے قدم اپنی جگہ پر ٹھک کر روکے، مگر اس کے لبوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ ٹیک کیئر کیپٹن، میری وصیت یاد رکھنا، لٹل چیمپ کا نام یشم رکھنا۔ سرگوشی میں کہتے وہ 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر بڑے سے روشندان سے اس حال میں کود گیا۔
تبھی فضا ایک زوردار دھماکے کی آواز سے گونج اٹھی۔